وتبعهم وسار على نهجهم واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے کو سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون و مکہ سارے عالمین کی مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت اور عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضر محترم سامعین کرام، آپ پر ہم جانتے ہیں کہ یہ اسلامی مہینہ ماہ ربیع الثانی کا مہینے کا آغاز ہو چکا ہے، اور اس مہینے کو خاص جو نسبت ہے حضور قطب ربانی، محبوب سبحانی، قندیل نورانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی، سرکار پیران پیر حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سے اس مہینے کو خاص نسبت ہے. اور اس مہینے کو عام طور پر ہمارے پاس 11ویں شریف کا مہینہ کہہ کر بھی یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ سردار اولیاء کا مہینہ ہے. سارے ولیوں کے جو سردار ہیں، سارے ولیوں کی جو سرداری اللہ پاک نے حضور غوث پاک کو عطا فرمایا، سردار اولیاء کا مہینہ ہے اور اس کا پہلا جمعہ ہے. تو اس ابتدائی پہلے جمعہ میں آپ کو کچھ اہم باتیں، کچھ ابتدائی باتیں، کچھ بیسک نالج ولی کے بارے میں، اللہ کے دوست کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا، تاکہ ہمیں پتا چلے کہ ولی کہتے کسے ہیں، ولی کون ہوتا ہے، اور ولی کی جو صفت ہے وہ کون سی صفت ہے، کیسے پہچانیں کون اللہ کا ولی ہے. اس کے بارے میں کچھ بنیادی باتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ولی، یہ جو کلمہ ہے، یہ جو ورڈ ہے، یہ ایک عربی زبان کا لفظ ہے. ولی، ایک کو ولی کہتے ہیں، ایک سے زائد جمع ہو جائے تو اولیاء کہتے ہیں. ولی واحد ہے، اولیاء اس کی جمع ہے. ولی کے معنی دوست کے آتے ہیں، عمومی معنی ولی کے دوست کے آتے ہیں. اور سیرت نگاروں نے اور زبان والوں نے لکھا، اہل عرب نے، ولی کے معنی دوست کے بھی آتے ہیں، مددگار کے بھی آتے ہیں. تو عربی زبان میں ایک لفظ کے بہت سے معنی آتے ہیں، اور جب کبھی بھی ولی کہا جاتا ہے یا اولیاء اللہ کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے دوست ہیں. اللہ کے دوست کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ پاک ان سے محبت فرماتا ہے اور یہ بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں. یہ دوستی کے معنی یہ آتے ہیں، اولیاء اللہ یعنی اللہ کے دوست. اب مسئلہ یہ ہے کہ ولی ہوتے کون ہیں، ان کی پہچان کیا ہے، ان کی شناخت کیا ہے. تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے بہت سے مقامات پر اپنے نیک بندوں کی صفتیں بیان کی. اپنے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہیں، اللہ نے ان کی کئی صفتیں بیان کی.
لیکن جو بنیادی صفت ہے، اہم صفت ہے، وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، وہ آپ کو بتلا رہا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، بڑی مشہور آیت ہے اولیاء اللہ کے بارے میں، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، بے شک اللہ کے جو دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے، نہ وہ غمزدہ ہوں گے، نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ یہ اللہ کے دوست ہوتے کون ہیں؟ تو فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا جو اللہ کے دوست ہیں، جو دوست ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں جو ایمان والے ہو۔ پہلی صفت ایمان ضروری ہے، جو بے ایمان ہو وہ ولی تو دور کی بات ہے، وہ مسلمان بھی نہیں ہو سکتا۔ ولی کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ وہ ایمان والا ہو، مومن ہو۔ پھر ساتھ نے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، صرف ایمان ہی نہیں، ایمان کے ساتھ ساتھ تقوی بھی اس کے ساتھ میں ہو، پرہیزگاری بھی اس کے ساتھ میں ہو۔ جو ایمان والا ہے اور تقوی والا ہے۔ اور قرآن کی ایک دوسری آیت میں اللہ پاک نے ایک اور مقام پر فرمایا ان اولیاؤہ الا المتقون، قرآن پاک کی دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کے ولی، اللہ کے دوست، اولیاء کون ہیں؟ فرمایا وہی ہیں جو تقوی والے ہیں، وہی ہیں جو پرہیزگاری والے ہیں۔ اب بڑا سیدھا سا سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے، پرہیزگاری کیا ہے؟ قرآن کی دو آیتوں میں بھی اللہ فرما رہا ہے کہ ولی کا جو تعلق ہوتا ہے تقوی سے ہوتا ہے، ولی کا جو تعلق ہوتا ہے تقوی اور پرہیزگاری سے ہوتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ متقی ہوتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ پرہیزگار ہوتا ہے۔ آخر متقی کہتے کسے ہیں؟ پرہیزگار کون ہوتا ہے؟ تو علماء نے بیان کیا کہ تقوی کے بہت سے درجات ہیں، بہت سے کیٹیگریز ہیں۔ بہت سے درجات میں ایک درجہ یہ ہے کہ تقوی یہ عربی زبان کا لفظ ہے، تقوی یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ تقوی کے معنی ہے اپنے آپ کو بچانا، اپنے آپ کو بچانا، اس کو تقوی کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو کس چیز سے بچانا؟ تو علماء نے کہا کہ تقوی کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو ہر اس عمل سے بچانا، ہر اس عمل سے، ہر اس سوچ سے، ہر اس فکر سے، ہر اس عقیدے سے، ہر اس زندگی کے معاملے میں اپنے آپ کو بچانا جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہوتے ہو، نہ ایسا عمل کرنا جس سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو، نہ کوئی ایسی سوچ، ایسا خیال، ایسی فکر بھی انسان کے دل میں بھی نہ آئے جو اللہ اس کے رسول کو ناراض کرنے والی ہو۔ اور یہی نہیں، نہ کوئی ایسا عقیدہ رکھے جس عقیدے سے اللہ اس کے رسول ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچاتا ہے، ہر اس عمل سے بچاتا ہے جس سے اللہ اس کے رسول اس سے ناراض ہوتے ہو، جس سے اللہ اس کے رسول کی ناراضگی آتی ہو۔ ویسے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا اور اپنے دل کو، اپنی زبان کو، اپنے خیالات کو اللہ کی یاد میں مصروف رکھنا، اس کو متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا ولی ہوتا ہے جو صرف گناہوں سے ہی نہیں بچتا بلکہ ہمیشہ یاد الہی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے۔ ہمیشہ اللہ کے ولی کی ذکر بھی، زبان بھی اللہ کے ذکر میں لگے رہتی ہے، اس کا دل بھی اللہ کی یاد میں لگا رہتا ہے۔ اس کو اللہ کا ولی، اللہ کا دوست کہتے ہیں۔ جو متقی ہو، جو پرہیزگار ہو،
جو اللہ کو راضی کرنے والا ہو، جو نیک اعمال کرنے والا ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ یاد الہی میں، ذکر الہی میں لگائے رکھتا ہو، اسے اللہ کا ولی کہا کرتے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کے ساتھ ہمارے معاشرے اور سماج میں ایسے بہت سے لوگ جن کی زندگی میں نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ گناہوں سے بچنے کی فکر ہے، نہ زندگی میں نیک اعمال کا جذبہ ہے، زندگی گناہوں میں، نافرمانیوں میں، نمازوں سے دور ہے، قرآن سے دور ہے، نیکیوں سے دور ہے، نہ خوف خدا دل میں ہے، نہ عشق مصطفیٰ دل میں ہے۔ ایسے کئی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو ولی سمجھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اعلان بھی کر رہے ہیں۔ علماء نے کہا کہ یاد رکھ لو، ولی کے لیے آسمان میں اڑنا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے چاند کو جا کر سلام کرنا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے کسی کی قبر میں اتر جانا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے ہواؤں پہ چلنا شرط نہیں ہے، ولی کے لیے کوئی کرامت کی بھی شرط نہیں ہے۔ ولی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ رسول پاک کی سنتوں پر عمل کرنے والا ہو۔ ولی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرنے والا ہو۔ ولی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے کہ رسول پاک کی لائی ہوئی شریعت پر عمل کرنے والا ہو۔ ولی کے لیے سب سے بڑی شرط یہ ہے اپنے آپ کو رسول پاک کی تعلیمات کا غلام بنا دے، یہ ولی کے لیے سب سے بڑی شرط ہے۔ لیکن ہمارے پاس ذہنوں میں، دل و دماغ میں یہ چل رہا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو ہواؤں میں اڑتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو پانیوں پہ چلتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جس کو آسمان، چاند، تارے، سورج، نہ جانے کیا کیا باتیں ہمارے کانوں میں سننے میں آ رہی ہے۔ قسم بخدا، قرآن جو ولی کی شناخت بنا رہا ہے، قرآن بتلا رہا ہے، اللہ کا کلام بتلا رہا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب تقویٰ ہوتا ہے، پرہیزگاری کرنے والا ہوتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کیا خوب کہا، لباس خضر میں یہاں ہزاروں رہزن پھرتے ہیں۔ لباس خضر میں یعنی اچھا لباس، ایسا لباس جو حضرت خضر علیہ السلام کا لباس ہے، ویسا لباس پہن کر ہزاروں رہزن یعنی لٹیرے پھرتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، لوگوں کے عقیدے برباد کرنے کے لیے۔ یہ بات میں کوئی غیر معمولی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق سنا رہا ہوں۔ آج ہمارے پاس، ہماری گلیوں میں، محلوں میں، بستیوں میں ہم کئی ایسے لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جن کی زندگی میں نہ تقویٰ ہے، نہ پرہیزگاری ہے، نہ نماز ہے، نہ قرآن ہے، جن کی زندگی میں نہ درود ہے، نہ سلام ہے، لوگوں کے عقیدوں کو برباد کر رہے ہیں، لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو ولی ایسا ہوتا ہے، ولی ایسا ہوتا ہے۔ قرآن سے بڑھ کر کائنات میں کسی کی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ کا کلام جب قرآن کہہ رہا ہے ولی متقی ہوتا ہے، پرہیزگار ہوتا ہے، ساری دنیا کچھ بھی کہے، قرآن جب کہہ چکا ہے قسم بخدا وہ غلط نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کا کلام قرآن کہہ رہا ہے جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ تقوی والا ہوتا ہے۔ دیکھیں آپ اللہ والوں کی زندگی کو دیکھ لیں، میرے غوث پاک کی زندگی کو دیکھیں، میرے غریب نواز کی زندگی کو دیکھیں، میرے بندہ نواز کی زندگی کو دیکھیں، جتنے اولیاء اللہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کوئی ایک ولی کے بارے میں آپ بتلائیں کہ انہوں نے سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ کسی ایک ولی کے بارے میں بتلائیں۔ فرض تو فرض ہے، اولیاء کرام نے فرائض، سنتیں، مستحبات، ایک ایک سنتوں کو اپنایا ہے۔ خود میرے غوث پاک نے فرمایا کہ شریعت پر عمل کرنا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ شریعت پر عمل کرنا، اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا، قرآن و سنت پر عمل کرنا، فرمایا اس سے بڑی کوئی کرامت نہیں ہے۔ ہواؤں میں اڑنا یہ تو پرندے بھی اڑا کرتے ہیں،
پانی میں چلنا یہ تو مچھلیاں بھی چلا کرتی ہیں. انسان کا کمال یہ ہے جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے وہ رسول پاک کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے ہم ایسے جعلی باز دھوکے باز لوگوں کی صحبتوں سے بچائیں، اپنے آپ کو، اپنے عقیدے کو، اپنے ایمان کو بچائیں. کئی ایسے لوگ ہیں جو نعوذ باللہ بات ولایت کی کرتے ہیں، شریعت کا مذاق اڑاتے ہیں، نماز پڑھنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. دیکھو تم نماز پڑھ رہے ہو، اللہ قرآن میں نماز قائم کرو بولا، نماز پڑھو نہیں بولا. یہ جتنے نماز پڑھ رہے یہ نماز پڑھنے والے ہیں، نماز قائم کرنے والے نہیں ہیں. ایسا کہہ کر اپنے مریدین کو نمازوں سے روک رہے ہیں عبادتوں سے، نمازوں سے، قرآن کی تلاوت سے. جو اللہ کے نیک بندے صدیوں سے جو نماز پڑھ رہے ہیں، جو طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، اس نماز کے طریقے کو نعوذ باللہ اس کو ہلکا سمجھ رہے ہیں. یاد رکھ لو، یہ جو نماز ہو، روزہ ہو، یہ شریعت ہو، یہ اسلام ہو، یہ کسی دنیا والوں کا بنایا ہوا قانون نہیں ہے، یہ خدا کا دیا ہوا قانون ہے. خدا نے اپنے محبوب کے ذریعے ان کو عطا فرمایا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے ایسے دھوکے باز لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھے، ورنہ ایمان برباد ہو جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا. اولیاء اللہ کو دیکھنا ہو غوث پاک کی زندگی کو دیکھے، اولیاء اللہ کو دیکھنا ہو تو غریب نواز کی زندگی کو دیکھے، بندہ نواز کی زندگی کو دیکھے. کیسے کیسے اولیاء اللہ ہمارے شہر میں نہیں ہے، ان کی زندگیوں کو دیکھے. میرے غوث پاک کی سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ میرے غوث پاک کا یہ معمول تھا کہ روزانہ آپ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے، لوگوں کے سامنے بیان کرتے. 40 سال تک میرے غوث پاک نے لوگوں کے سامنے واعظ و نصیحت کی بیان کیا، اور فرمایا کہ جب میں بیان کرتا ہوں، ابتدا میں میرے بیان کرتے وقت میں لوگ بہت کم آتے تھے، لوگوں کی تعداد کم تھی. میرے سرکار پیران پیر فرماتے ہیں میں نے واعظ و نصیحت کرنا چھوڑ دیا. ایک بار میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جس نبی کی عظمت کو، ان کی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا تھا، وہ آقا کا دیدار مجھے خواب میں نصیب ہوا. حضور نے فرمایا اے عبد القادر تم واعظ کیوں نہیں کرتے، بیان کیوں نہیں کرتے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بغداد کے جو لوگ ہیں یہ پورے عرب کے لوگ ہیں، میں عجم کا ہوں، میری زبان میں یہ لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، اسی لیے میں نے واعظ و نصیحت کرنا بند کر دیا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، حضور نے اپنا مبارک تھوک غوث پاک کے منہ میں 7 مرتبہ ڈالا ہے، 1 2 نہیں 7 مرتبہ حضور نے لعاب دہن ڈالا. اس کے بعد میرے غوث پاک فرماتے ہیں جب میں نیند سے بیدار ہوا اللہ نے میری زبان میں ایسی تاثیر پیدا کی کہ جتنے بغداد کے اطراف و اکناف کے 70,000 لوگ میرا خطاب سننے کے لیے آیا کرتے تھے، میرا بیان سننے کے لیے آیا کرتے تھے. تو پتہ یہ چلا یہ میرے غوث پاک کی زندگی ہے، یہ میرے غوث پاک کے احوال ہے کہ جب آپ واعظ و نصیحت کرتے 70,000 افراد کا مجمع ہوتا، اور وہ مائک کا بھی دور نہیں تھا. آپ پہلی صف والوں کو جس طریقے سے آواز سناتے تھے آخری صف والے اسی طرح سنا کرتے تھے. تو یہ غوث پاک کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. تو ہم سب کو ابتدائی بات ذہن میں رکھنا ہے کہ ولی وہ ہوتا ہے جو متقی ہوتا ہے، ولی وہ ہوتا ہے جو پرہیزگار ہوتا ہے، جو رسول پاک کی شریعت پر عمل کرنے والا ہوتا ہے، جو نماز بھی پڑھتا ہے، ماں باپ کی خدمت بھی کرتا ہے، اور اپنے مریدین کو یہ حکم دیتا ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کیا کرو، اپنے ماں باپ کی خدمت کیا کرو، اپنے اہل و عیال کی ذمہ داری پورا کیا کرو. ولی لوگوں سے بے پرواہ نہیں کرتا، ولی لوگوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ کچھ ابتدائی باتیں ہیں، انشاءاللہ آئندہ وقتوں میں
مزید اولیاء کرام کے بارے میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہم تمام کو اللہ کے نیک بندے اولیاء کرام کے سچے وفاداروں میں اللہ ہمارا شمار فرما دے۔ ہمارے معاشرے کو اللہ گمراہ کرنے والے کذاب اور دجال لوگوں سے اللہ ہماری اور اہل سنت کی حفاظت فرما دے، اور ہم سب کو سرکار پیران پیر غوث اعظم دستگیر اور ہند الولی عطاء رسول اور حضرت خواجہ بندہ نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان اولیاء کرام کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔